بسم اللہ الرحمن الرحیم. دا اسمارٹ اسکول پشاور گلبہار کیمپس اینڈ کینال ٹاؤن کیمپس. خوش آمدید. السلام علیکم پیارے بچوں. میرا نام قرۃ العین علی خوگیانی ہے. میں جماعت ہفتم کی اسلامیات کی ٹیچر ہوں. پیارے بچوں، ہم نے میری آسان اسلامیات کی کتاب میں موجود سبق نمبر 1 اسلام میں عبادت کے تصور کی پڑھائی کی تھی. اس کو اچھے سے سمجھا تھا اور اس میں موجود خالی جگہ پر کا کام ہم نے کاپی پہ بھی کیا تھا اور کتاب میں بھی کیا تھا. ٹھیک ہے پیارے بچوں، اب ہم کریں گے سوال نمبر 20 سوالات جوابات کا کام اپنی اسلامیات کی کاپی پہ. تو چلو پیارے بچوں، سب اپنی اسلامیات کی کاپی نکالیں. اسلامیات کی کاپی نکالنے کے بعد آپ لوگ پیج 1 2 3 4 پیجز کو آپ ریڈی کریں. 4 پیجز کو ریڈی کرنا ہے. 4 پیجز پہ آپ نے مارجن لائن لگانی ہے. اوپر نمبر شمار، اسلامیات، جماعت کا کام، اور جس دن آپ میرا لیکچر سن رہے ہیں اور اپنا کام اسٹارٹ کر رہے ہیں اس دن کی ڈیٹ آپ نے اپنے کاپی پہ ڈالنی ہے. ٹھیک ہے پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ یہ کام ایسے ہی کریں گے. سب سے پہلے آپ نے 4 پیجز کو ریڈی کرنا ہے. 4 پیجز پہ مارجن لائن لگانی ہے تاکہ آپ کو جب کام کریں، سوالات جوابات کریں، تو آپ کو پیج کو بار بار تیار کرنے کی، ڈیٹ ڈالنے کی، لائنز لگانے کی ضرورت پیش نہ آئے. ٹھیک ہے، پیج ریڈی کرنے کا پہلے سے ہی مقصد یہی ہے کہ آپ اپنا پیج پہلے سے ریڈی کر لیں. ٹھیک ہے، کہ کام کرنے میں آسانی ہو. مجھے امید ہے کہ سب نے 4 پیجز ریڈی کر دیے ہیں. تو چلیں اب ہم اپنی کاپی کا کام اسٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم سبق نمبر 1 لکھیں گے. اسلام میں عبادت کا تصور مارکر کے ساتھ لکھیں گے. پھر سوال نمبر 2 لکھیں گے، سوالات جوابات. ٹھیک ہے پیارے بچوں، اس کے بعد آپ لکھیں گے سوال نمبر 1، عبادت کا اصطلاحی مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے، سوال ختم ہونے کے بعد آپ نے کوشچن مارک لگانا ہے. جواب کے لیے جیم لکھنا ہے. اصلاح میں عبادت سے مراد اللہ تعالیٰ کو اللہ مانتے ہوئے اس کے حضور عاجزی و انکساری کا اظہار کرنا، اس کی اطاعت کرنا اور اس کی تعظیم بجا لانا ہے. ٹھیک ہو گیا ہے. جواب ختم ہونے کے بعد فل اسٹاپ لگانا ہے، اور فل اسٹاپ لگانے کے بعد جب آپ کا سوال ختم ہو جائے تو آپ نے اینڈنگ لائن لگانی ہے. ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ آپ نے پہلا سوال بالکل میری طرح کام کیا ہے جس طرح میں نے اپنی کاپی پہ کام کیا ہے. بلو مارکر سے آپ نے سوال لکھنا ہے، آپ نے پراپر ہیڈنگس دینی ہے. اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، قبل از اسلام مختلف مذاہب عبادت کے متعلق کیا نظریات رکھتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اسلام سے پہلے جو مذاہب تھے وہ عبادت کے متعلق کیا نظریات رکھتے تھے. جواب ہے جیم، لوگوں میں عبادت کے متعلق مختلف نظریات پائے جاتے تھے. ٹھیک ہے، آپ کے پاس یہاں پہ پیج سوال ختم ہو رہا ہے، آگے آپ کے پاس اسپیس نہیں ہے، تو آپ نیکسٹ پیج پر آئیں گے جو آپ نے پہلے سے ریڈی کیا ہے. ٹھیک ہے پیارے بچوں، جو آپ نے پہلے سے ریڈی کیا ہے وہاں پہ آئیں گے. جی تو لکھیں گے کہ متعلق لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو کسی دنیاوی بادشاہ کی طرح سمجھ رکھا تھا، جیسے بادشاہ کے دربار میں جا کر اگر ایک شخص اس کے سامنے عاجزی و انکساری کا اظہار کرے تو وہ بادشاہ کی نظر میں ایک اچھا انسان بن جاتا ہے. اسی طرح جس طرح بادشاہوں کو قیمتی تحائف سے خوش کیا جا سکتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کو بھی نظر و نیاز اور چڑھاوے چڑھا کر خوش کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کا یہ نظریہ تھا کہ جیسے ہم بادشاہوں کو تحفے دیتے ہیں، ان کی خوشامد کرتے ہیں، ان کے آگے گر گراتے ہیں، ان کے غلام بنتے ہیں، ان کو یہی تاثر دیتے ہیں، تو وہ اس بات سے خوش ہوتے ہیں اور ان کو تحائف دے کر خوش کیا جاتا تھا. باقی پیچھے چاہے وہ گناہ کرے جو کرے وہ آزاد تھے. اسی طرح وہ یہی سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی اسی طرح خوش کرنا ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں تھا. ٹھیک ہے، اچھا جی، اب سوال نمبر 3 پہ آتے ہیں. اسلامی تعلیمات کے مطابق عبادت سے کیا مراد ہے. سوال نمبر 2 ختم ہونے کے بعد آپ نے اینڈنگ لائن لگانی ہے. اس کے بعد سوال نمبر 3 آپ نے لکھنا ہے، اسلامی تعلیمات کے مطابق عبادت سے کیا مراد ہے. کوشچن مارک لگانا ہے، جواب کے لیے جیم لکھنا ہے. اسلامی تعلیمات کے مطابق عبادت صرف نماز، روزہ،
زکوٰۃ تک محدود نہیں، بلکہ ہر وہ کام، یعنی کہ اب میرے پاس یہاں پہ اور اسپیس نہیں ہے، اور جگہ نہیں ہے، میں نیکسٹ پیج پہ آ رہی ہوں، جو کہ میں نے بھی پہلے ریڈی کیا ہے اور آپ نے بھی ریڈی کر رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے کام کے مطابق کیا جائے گا وہ عبادت کہلائے گی۔ جس طرح روزہ رکھنا عبادت ہے، ایسے ہی کسی انسان کے کام آنا، کسی کی مدد کرنا اور کسی بھولے ہوئے کو سیدھی راہ دکھانا بھی عبادت ہے۔ ٹھیک ہو گیا ہے؟ اور سوال ختم ہونے کے بعد آپ نے فل اسٹاپ لگانا ہے۔ سوال جواب ختم ہونے کے بعد آپ نے اینڈنگ لائن لگانی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سوال نمبر 4 لکھنا ہے، انسان کی تحقیق کا اصل مقصد کیا تھا؟ قرآن مجید کی روشنی میں بتائیں۔ تو جواب آپ کے پاس ہے، اسلامی تعلیمات کے مطابق انسانی زندگی کا بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن پاک میں، ترجمہ، اور میرے پاس پیج ختم ہو چکا ہے، میں آگے جاؤں گی۔ ترجمہ میں نے مارکر کے ساتھ ہیڈنگ دی ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ اس کے بعد آپ نے فل اسٹاپ لگانا ہے۔ فل اسٹاپ لگانے کے بعد آپ نے اینڈنگ لائن ڈرا کرنی ہے۔ ٹھیک ہو گیا ہے پیارے بچوں؟ ہمارا اس چیپٹر کا کام جو مشق میں موجود تھا، پیج نمبر 23 پہ موجود تھا، وہ ہم نے اپنی کاپی پہ کر لیا ہے۔ ہمارا یہ چیپٹر، سبق کی پڑھائی، مشق کا کام یہاں پہ ختم ہوتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے کام بہت اچھے سے اور پیاری رائٹنگ میں کرنا ہے۔ مارکر کے ساتھ، انک والے پین کے ساتھ، اور پینسل اور فٹ کی مدد سے آپ نے لائنز ڈرا کرنی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہر ہیڈنگ کے نیچے آپ نے پینسل کے ساتھ اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے، تاکہ آپ کا کام اور نیٹ سے آئے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں نئے چیپٹر کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔